تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھڑک دیا اور فرمایا کہ اللہ سے ڈر، اور اگر اللہ نے چاہا تو وہ آپ کی گردن کو توڑ دیں گے، تیری گردن کو وہ توڑ دیں گے۔ محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30، سورۃ العلق، آیت نمبر 6 تا آیت نمبر 10 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا ہے، ان رآہ استغنی، اس وجہ سے کہ دیکھا ہے اس نے اپنے آپ کو بے پرواہ، ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرا رب کی طرف لوٹنا ہے، ارأیت الذی ینہی، کیا دیکھا ہے تو نے اس شخص کو جو روکتا ہے، عبدا اذا صلی، بندے کو جب نماز پڑھتا ہے وہ۔ سورۃ العلق، آیت نمبر 6 تا آیت نمبر 10 تک تلاوت کی ہے اور ان آیات کا ترجمہ بیان کیا۔ ان آیات کا ماقبل جو ہم نے سبق پڑھا تھا، ماقبل 5 آیات سے ربط کہ گزشتہ آیات مبارکہ کے اندر وحی کا ذکر تھا، اور اب یہاں سے ان آیات کے اندر صاحب نبوت کی مخالفت کی مذمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مخالف ابو جہل کی گستاخی پر اس کو عذاب کی وعید ہے۔ ان آیات مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے، اور ابو جہل جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں نے آپ کو بارہا منع کیا ہے، اب اگر آئندہ میں نے آپ کو نعوذ باللہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، میں آپ کی گردن پر پاؤں رکھ کر آپ کی گردن کو کچل دوں گا، نعوذ باللہ۔ یہ ابو جہل نے یہ الفاظ پیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بولے، گستاخی کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھڑک دیا اور فرمایا کہ اللہ سے ڈر، اور اگر اللہ نے چاہا تو وہ آپ کی گردن کو توڑ دیں گے، تیری گردن کو وہ توڑ دیں گے۔ اس نے کہا کہ میری گردن کون توڑ سکتا ہے، میں تو پورے شہر مکہ جو ہے میرے ساتھ ہے، بڑے بڑے سردار میرے ساتھ ہیں، میں اپنی مجلس والوں کو بلاؤں تو وہ تیرے خلاف 1 سیکنڈ کے اندر آ جائیں گے، اور جو ہے وہ میرا ساتھ دیتے ہوئے میرے ساتھ مل کر وہ آپ کے خلاف جہاد کریں گے، جنگ کریں گے۔ یہ اس نے باتیں کی۔ پھر ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے آگے بڑھا، مگر جیسے آگے بڑھا قریب جا کر رک گیا، اور رکنے کے بعد پیچھے ہٹنے لگ گیا۔ جب لوگوں نے یہ سارا منظر دیکھا تو لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی، تو وہ کہنے لگا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق حائل ہو گئی تھی، اور اس میں پردہ دار چیزیں مجھے نظر آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے، اگر یہ ابو جہل آگے بڑھتا تو وہ فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ ڈالتے، اور اس کو یعنی کہ جہنم کے اندر وہ کھینچ کے لے کے چلے جاتے، اور لوگ اس کا منظر تک دیکھتے۔ تو اسی واقعے کا اس صورت کے آخر تک اب اسی کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، اسی واقعے کا ذکر کیا ہے۔ کلا ان الانسان، اگرچہ شان نزول کے اعتبار سے یہ آیات جو ہیں وہ ابو جہل کے ساتھ خاص ہیں، لیکن الفاظ میں عموم ہے
تاکہ اس میں مخالفین جتنے بھی مخالفین ہیں، جتنے بھی گستاخ نبوت ہیں، وہ سب اس کے اندر داخل ہو جائیں اور سب کے لیے یہ وعید عام ہو جائے۔ الرآہ استغنا، اس آیت میں انسان کی ایک کمزوری کو ذکر کیا گیا، وہ یہ ہے کہ انسان جب تک دوسروں کا محتاج رہتا ہے تب تک تو بڑی عاجزی کے ساتھ رہتا ہے، بڑا ان کے ساتھ سیدھی طرح چلتا ہے، اور جب اس کو یہ گمان ہو جائے کہ اب میں فلانے شخص کا محتاج نہیں ہوں تو پھر اس کے اندر غرور آ جاتا ہے، اس کے اندر اکڑ آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ اس کی جیتی جاگتی مثال آج کے دور کے اندر، جیسے کہ اب آنے والے کچھ مہینوں کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کے دن ہے، ووٹ ڈلنے ہیں، تو 5 سالوں میں جو چہرے ہمیں نظر بھی نہیں آئے ہیں، جو اگلے 5 سالوں میں بھی ہمیں نظر نہیں آنے، اب وہ ہمارے دروازوں تک بھی آئیں گے۔ اگر کوئی ان سے کہہ دے نا کہ ہمارا گٹر بند ہے تو وہ اس کی بھی صفائی کرنے کو تیار ہو جائیں گے، کیوں؟ اب ان کو ہم سے ضرورت پڑ گئی ہے۔ لیکن جب وہ جیت جائیں گے پھر وہ اگر ان کے پاس کوئی انسان اپنی صحیح حاجت لے کر بھی جائے گا تو وہ اس کو پوری نہیں کریں گے، پوری کرنا تو دور کی بات ہے، چلو حوصلہ افزائی کرنا بھی بڑی بات ہے، وہ اس کی بات تک بھی نہیں سنیں گے۔ یہی بات یہاں ہے کہ جب انسان کمزور ہوتا ہے اور کسی انسان کا محتاج ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ عاجزی سے سیدھے راستے سے چلتا ہے، لیکن جب وہ مالدار ہو جاتا ہے اور اس آدمی کا محتاج نہیں رہتا تو پھر وہ اس کو کسی کھاتے میں ہی نہیں لیتا اور اس کو جو ہے نا وہ اس کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ غرور تکبر سے پیش آتا ہے۔ چونکہ ابو جہل جو تھا یہ بھی شہر مکہ کا ایک مالدار شخص تھا، سردار تھا، تو اس نے بھی لوگ جو شہر مکہ کے لوگ تھے وہ اس کا بڑا عزت اور بڑی احترام کرتے تھے، تو وہ غرور میں آ کر اس نے خرمستیاں کرنے لگ گیا اور سید الانبیاء اشرف الخلائق صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر اس نے گستاخی کرنے لگا۔ ان الی ربک الرجعا، اس آیت کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ظاہری مقصد تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو جو گستاخ رسول ہے وہ بھی اپنے اعمال کو آگے اللہ کے آگے پیش کرے گا اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے، جو بھی سزا ہوگی وہ اس کو بھگتنی ہوگی۔ اور دوسرا یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے اس آیت کا کہ اس آیت سے متکبر انسان جو ہے، غرور تکبر کرنے والے کا علاج بتلایا گیا ہے کہ اے احمق، تو کس چیز کے اوپر غرور اور تکبر کر رہا ہے؟ تو دیکھ اپنی حالت کے اوپر دیکھ، یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں کیا یہ تیری اکیلے کی محنت ہے؟ جو تو روٹی کھاتا ہے کیا وہ تیرے اکیلے کی محنت ہے؟ کئی لوگوں کی محنت اس کے اندر شامل ہو کے پھر وہ تیرے تک پہنچتے ہیں۔ ایک کپڑے کے اندر کئی لوگ محنت کرتے ہیں پھر ہم وہ پہن رہے ہیں، ایک روٹی کے نوالے میں کئی لوگوں کی محنت ہے پھر ہم وہ کھا رہے ہیں۔ تو ہمیں ایک دوسرے کا محتاج ہونا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ انسان خود اپنا آپ کے علاوہ کسی اور کا محتاج ہی نہیں ہے، تو اکیلا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن صحیح مطلب اور ظاہری مقصد وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، اس آیت کے اندر ابو جہل کی اس سرکشی کا ذکر ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، میں آپ کی گردن کو کچل دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور تعجب فرماتے ہیں کہ ذرا اس شخص کی سرکشی کو تو دیکھو کہ ایک اللہ کا بندہ نماز پڑھتا ہے اور یہ اس کو روکتا ہے، اور اس سے زیادہ بری اور تعجب کی بات کوئی اور ہو سکتی ہے کہ چہ جائے کہ یہ اس کی حفاظت کرے کہ یہ اللہ کی بات کر رہا ہے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے، اور یہ اس کو کیا کر رہا ہے، نعوذ باللہ ان کی شان کے اندر جو ہے گستاخی بھی کر رہا ہے اور ان کو نماز پڑھنے سے، اللہ کی بات کرنے سے روک رہا ہے۔ تو یہاں سے یہ ہے انشاءاللہ جو اگلی آیات ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔